اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں نصف سے زائد ٹریفک سگنلز خراب ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کی صدارت میں کراچی کے ٹریفک مسائل اور ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ شہر میں 91 ٹریفک سگنلز 30 فعال 61 خراب ہیں۔ ڈی ایچ اے کے علاقے میں 44 سگنل 33 فعال 11 خراب ہیں۔ کراچی ٹریفک پولیس کو 2000 سے زائد عملے کی کمی کا سامنا ہے۔ کل 9077 عملے کی گنجائش ہے، جبکہ 6699 افسران و اہلکار کام کر رہے ہیں۔ 3 کروڑ سے زائد کی آبادی والے شہر میں صرف 65 لاکھ گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں۔ کراچی میں سالانہ ٹریفک چالان لاہور سے کم ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ کراچی میں سالانہ 766.28 ملین روپے جرمانے کی مد میں ریکوری کی گئی۔ لاہور میں سالانہ 1523 ملین روپے جرمانے کی مدد میں ریکور ہوئے۔ سندھ حکومت ٹریفک چالان کم ایشو کرتی ہے اور وارننگ زیادہ دیتی ہے۔ لاہور میں سالانہ 1523 ملین روپے جرمانے کی مد میں ریکور ہوئے۔ سندھ حکومت ٹریفک چالان کم ایشو کرتی ہے اور وارننگ زیادہ دیتی ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ کراچی دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ صبح سویرے شہر میں پارٹیکولیٹ میٹر کی تعداد 332 ریکارڈ کی گئی۔ شہر قائد میں فضائی آلودگی کنٹرول کرنے کے اقدامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ شہر قائد میں صبح سویرے حد نگاہ 1.5 کلومیٹر تک ریکارڈ کی گئی۔ مغربی نظام کے زیر اثرات 12 بجے کے بعد کراچی سمیت سندھ کے متعدد علاقوں میں ہوا کے رخ کی تبدیلی کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو سکتا ہے۔ کراچی میں شمال مشرق کی جانب سے 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوا میں نمی کا تناسب 49% ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم خشک اور راتیں سرد رہنے کا امکان ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے عام انتخابات کا شیڈیول جاری ہوتے ہی الیکشن کی تیاریاں تیز ہو گئیں۔ الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز کی ٹریننگ کا دوبارہ آغاز کر دیا۔ یہ مرحلہ 19 دسمبر کو مکمل ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے آر اوز اور ڈی آر اوز کی ٹریننگ روک دی تھی، تاہم اب سندھ بھر میں 191 ریٹرننگ آفیسر اور 3 ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز کو تربیت دی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کا تربیت یافتہ عملہ آر اوز اور ڈی آر اوز کو آگاہی فراہم کر رہا ہے۔ عام انتخابات کا شیڈیول جاری ہونے کے باوجود بلدیاتی نمائندوں کو معطل نہ کیے جانے اور پابندی کے باوجود افسران کے تقرر و تبادلوں پر لیبر ونگ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل نے اعتراضات اٹھا دیے۔ رضوان احمد رپورٹ کریں گے۔ الیکشن کمیشن کے اعلان کے باوجود بلدیاتی نمائندوں کو معطل نہ کرنے پر لیبر ونگ فنکشنل لیگ کو اعتراض۔ نائب صدر کراچی سید نجم رضوی نے الیکشن کمیشن کی پابندی کے باوجود تقرر اور تبادلوں پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ اور یہ بلدیاتی امیدواروں کو جو ہے سسپینڈ کیا جائے، اور کیونکہ یہ 90 روز پہلے عمل میں آ جاتا ہے، اس کے باوجود نہیں ہو رہا اور ساری چیزیں منمانی طور پہ ہو رہی ہیں۔ ایون یہ تک کہ آپ کے ڈائریکٹرز اور جو ہے پوسٹنگیں جاری و ساری ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پوری پری پلاننگ جو ہے وہ الیکشن کی تیاری چل رہی ہے۔ فنکشنل لیگ لیبر ونگ کے کارکنان نے کہا کہ قانون پر عمل نہ ہونے سے ایسا لگ رہا ہے کہ اب الیکشن نہیں بلکہ سلیکشن ہوگی۔ سیٹوں پہ بٹھایا جا رہا ہے من پسندیدہ لوگوں کو، اور جب پھر وہی ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن تو مقصد لائٹر تک جو ہے وہ محدود رہ گئے ہیں شاید۔ لیبر ونگ فنکشنل لیگ کے رہنماؤں کا کہنا ہے سیاسی جماعتوں کے ایما پر من پسند افسران تعینات کیے جا رہے ہیں، جس کے ذریعے الیکشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیمرامین اجلان شیپا کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ کراچی پولیس کی گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کامیاب کارروائیاں۔ 33 پولیس مقابلوں کے دوران 3 ڈاکو ہلاک اور 54 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ کراچی پولیس نے گزشتہ ہفتے کے دوران 714 سے زائد ملزمان کو گرفتار کیا۔ منشیات فروشی میں ملوث ملزمان سے لاکھوں روپے مالیت کی منشیات برآمد ہوئی۔ گرفتار اسٹیٹ کرمنل سے 119 اقسام کا غیر قانونی اسلحہ پکڑا گیا۔ ایک ہفتے کے دوران 65 موٹر سائیکلیں اور 4 گاڑیاں تحویل میں لی گئیں۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی۔ تو آپ کو بتائیں کہ بہادر آباد میں مٹھائی کی دکان سلنڈر دھماکے میں 2 مزدور زخمی ہوئے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ علاقہ مکینوں کے مطابق کمرشل پر چلنے والے سلنڈرز کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا۔ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات ناگزیر ہیں۔ تفصیلات بتائیں گے جاوید قائم خانی۔
بالکل جی، ایک اور غفلت، ایک اور دھماکہ، لیکن اس میں شدت کم اور جو ہے وہ اللہ کا کرم ہوا کہ آگ نہیں بھڑکی. اور جیسے عرشی مال کے اندر دھماکہ ہوا تھا سلنڈر کا جس میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا، ایک اور مٹھائی کی دکان میں بادرآباد میں دھماکہ ہوا سلنڈر کا جس سے دو جو یہاں پر لوگ موجود تھے، 2 افراد اس میں زخمی ہوئے جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا. کیا اطلاعات تھیں، کیا تھی؟ میرے ساتھ ریسکیو جو ہے وہ رضاکار موجود، ان سے جانتے ہوئے بتائے گا کیا اطلاع ملی ہے آپ کو اور یہاں آ کر آپ نے کیا سنیریو دیکھا تھا؟ دیکھیں 7:45 کے قریب ہمیں چیپا ہیلپ لائن 1020 پر اطلاع ملی کہ بادرآباد سیالکوٹ مل شاپ کے قریب سلنڈر پھٹا، سلنڈر دھماکہ ہوا. تو فل فورس چیپا ریسکیو ٹیم اور چیپا ایمبولینسز جائے وقوع پر پہنچی. یہاں پہنچنے کے بعد دیکھا تو 2 افراد زخمی تھے، زخمی حالت میں روڈ پر پڑے ہوئے تھے، جس میں سے ایک تو جھلسنے کی وجہ سے زخمی ہو گیا تھا اور ایک کسی نوکیلی چیز لگنے کی وجہ سے شدید زخمی تھا. ان دونوں زخمیوں کو چیپا ایمبولینس کے ذریعے سول بنسواڑ اور جنا ہاسپٹل منتقل کیا گیا. یعنی کہ سلنڈر چولہا جل رہا تھا اس وقت پھٹا ہے تو جھلسا بھی ہے تھوڑا بہت؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جھلسا بھی ہے، جھلسنے کی وجہ سے جو ہے نا ایک شدید زخمی ہے جس کو سول بنسواڑ منتقل کیا گیا. بالکل جی، یعنی کہ جیسے بات اب ان کی ہی اطلاعات کے بعد سامنے آئی ہے کہ چولہا جو ہے وہ جلایا جا رہا تھا اس سلنڈر سے، اور جو یقینی طور پر وہ مزدور ہوگا جو قریب اس جھلسنے کے باعث زخمی ہوا جسے بنسواڑ سول اسپتال، جبکہ دوسرا جو زخمی ہوا ہے اسے جنا اسپتال منتقل کیا گیا. اسی عمارت کے رہائشی ہیں میرے ساتھ، میں بتائے گا پہلے طور پر تعارف کرا دیے. میرا نام محمد جمال مغل ہے، میں APCDA کا پریزیڈنٹ ہوں، سندھ کا آل پاکستان کار ڈیلر ایسوسی ایشن کا. دراصل یہ واقعہ 1-1.5 گھنٹے پہلے یہاں پہ مٹھائی کی شاپ کے باہر ہی گاڑی کھڑی ہوئی تھی میرے بیٹے کی، اور جب یہ بلاسٹ ہوا ہے تو اس کے بعد سمجھے کہ میں بہادر آباد کے راؤنڈ اباؤٹ پہ ہی تھا تو بہت زور سے آواز آئی، بیٹا ساتھ تھا. جب واپس آئے تو گاڑی کا برا حال ہوا ہے، سارے شیشے ٹوٹ گئے ہیں، فینڈر بونٹ سب اس کا تباہ ہو گیا ہے. بات یہ ہے کہ کون سے اداروں سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ ان کے سلنڈر چیک کروائیں. رہائشی عمارتیں ہیں، لوگ رہتے ہیں، اندر بم پڑے ہوئے، بم ہیں، یہ چلتے پھرتے بم ہیں، تو جس سے لوگوں کی جانوں کا اب یہ جو زخمی ہوئے ہیں ان کا ازالہ کون کرے گا؟ اب یہ بتائیں، خدا نہ خواستہ میرا بچہ گاڑی میں ہوتا، زخمی ہوتا، اس کو کون جواب دہ ہوتا؟ تو گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے ہماری. حکومت کی جانب سے ایک ڈپارٹمنٹ ہے فائر اینڈ سیفٹی جو فائر بریگیڈ کے اندر کام کرتا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ جب یہ راشد معراج روڈ پہ پلازا میں آگ لگی نا، اس کے بعد سے انہوں نے ایک سسٹم شروع کر دیا ہے جس میں جو وہ تمام بلڈنگ کو چیک کر رہے ہیں. کیا آپ کے ہاں تک کچھ ایسی اطلاعات ہیں؟ ابھی تک ہمارے یہاں کوئی نہیں ہے. جب بھی دیکھیں المیہ یہ اس ملک میں حادثات کے بعد یہ ادارے ایکٹیو ہوتے ہیں، حادثات سے پہلے ہونا چاہیے. اور ابھی بھی ایکٹیویشن کیا ہے، یہ 15-20 دن کے وزٹ کریں گے، اس کے بعد وہی روٹین کے معاملات ہو جائیں گے. لوگوں نے جنہوں نے نہیں لگا انسٹرومنٹ رکھنے وہ نہیں رکھیں گے. بات فائر اس کے آرمز کی نہیں ہے، بات یہ جو سلنڈر ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے یہ بھی تمام چیزیں سیفٹی کے اس میں زمرے میں آتی ہیں، اور اسی سیفٹی رولز کی جو ہے وائلیشن تمام جو واقعات ہوئے ان میں دکھائی دیتے ہیں. اور یہ جو واقعہ پیش آیا اس مٹھائی کی دکان میں، وہ بھی یہی واقعہ پیش آیا کہ یہاں پر بھی سلنڈر کا جو استعمال کیا جا رہا تھا وہ سیفٹی رولز کی وائلیشن تھی، اور اسی کے باعث جو ہے وہ زوردار دھماکے سے سلنڈر پھٹا، اور جس کے باعث جو یہ نقصان ہوا ہے. دور تک جو ہے وہ بلڈنگیں، عمارتوں کے شیشوں پر جو ہے وہ اثرات اس کے ظاہر ہوئے، جبکہ اس عمارت میں جو رہائش پذیر لوگ ہیں اور کئی کثیر المنزلہ یہ عمارت ہے، اس عمارت کے تمام فلیٹس کے لوگوں کو جو ہے وہ اس کی شدت کا دھماکے کی جو ہے وہ احساس ہوا، اور انہوں نے محسوس کیا اور آ کر یہاں پر بتایا. ریسکیو اور دیگر ادارے یہاں پر پہنچے ہیں. پولیس جو ہے وہ اپنے شواہد اکٹھے کر رہی ہے. کرائم سین یونٹ یہاں پر موجود ہے. ابتدائی طور پر جو ہے اس دھماکے کے باعث جو ہے وہ 2 افراد زخمی ہوئے ہیں، جس میں ایک جھلس کے اور ایک جو ہے وہ یہ ٹکڑے لگنے سے، شیشے وغیرہ کے پارٹیکلز لگنے سے شدید زخمی ہوئے، جسے جنا اسپتال منتقل کیا گیا ہے. جی کراچی میں نئے جدید ترین اسپتال کی تعمیر کا منصوبہ. مقامی ہوٹل میں یونیورسٹی میڈیکل کمپلیکس کی فنڈ ریزنگ تقریب میں نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی خصوصی شرکت. کہا اسپتال میڈیکل سائنس اور ٹیکنالوجی کی جدید ترین عالمی معیار کی سہولیات فراہم کرے گا. کاوش میمن رپورٹ کریں گے. دکھی انسانیت کی مدد کا جذبہ، اسپتال کی تعمیر کے منصوبے کے لیے فنڈ ریزنگ کی تقریب. مخیر حضرات نے دل کھول کر عطیات اور مالی تعاون فراہم کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے خطاب میں کہا کہ اسپتال میڈیکل سائنس اور ٹیکنالوجی کی جدید ترین عالمی معیار کی سہولیات فراہم کرے گا. منصوبہ پروفیشنلز کی تکنیکی اور مخیر حضرات کے مالی تعاون سے قائم کیا جا رہا ہے. The healthcare needs of our metropolis are growing at a very fast pace, and the addition of this hospital will help ease the burden of patients on existing hospitals. Firstly, I would like to express my heartfelt gratitude to the healthcare leaders, dedicated professionals,
and all those who are working tirelessly to turn this dream into a reality. CEOMI पाकिस्तान डॉक्टर दिलबर सईद बोले, अस्पताल 5000 बेड पर मुश्तमिल होगा। एक्स रे, MRI समेत बच्चों के वार्ड, ICU समेत तमाम सहूलियात होंगी। इस हॉस्पिटल में मेडिकल की सारी सहूलियात, जिसमें कि एक अच्छी लैब, CT स्कैन, MRI, इसके अलावा एक्स रे, फार्मेसी, एमरजेंसी, कार्डियक यूनिट, बच्चों के वार्ड, बच्चों की इमरजेंसी, बच्चों का ICU, बड़ों का ICU, दिल का ICU जो CCU कहलाता है, ये सारी जो सहूलियात हैं वो इस हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जाएंगी। गुलिस्तान जौहर में तामीर होने वाला अस्पताल 5 साल का मंसूबा है। फेज 1 2.5 साल में मुकम्मल हो जाएगा। कैमरामैन इब्राहिम के साथ काविश मेमन, सिटी 21।